بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈینٹ سیکنڈری اسکول کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی اردو ٹیچر لیکچر نمبر 12 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ مکالمہ نویسی میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے درزی اور گاہک کے مابین مکالمہ۔ بیٹا مجھے امید ہے کہ اس سے پہلے جو مکالمے آپ کو پڑھائے گئے وہ آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد بھی کر لیے ہوں گے اور ان کی تحریری مشق بھی کر لی ہوگی۔ نوٹس کھول کے بیٹا سامنے رکھ لیجئے اور آپ کے نوٹس میں یہ ٹاپک ہے درزی اور گاہک کے مابین مکالمہ، جس کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اپنی لیڈ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے اور ہائی لائٹر بھی اپنے ہاتھ میں رکھیے تاکہ کسی پوائنٹس جو مین پوائنٹس ہوں گے ان کو ہائی لائٹ کر سکیں۔ جی تو بیٹا سب بچے بڑے دھیان سے اپنے نوٹس کو دیکھیں گے اور میں پڑھوں گی اور آپ نے سننا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ جی تو بیٹا گاہک یعنی جو درزی کے پاس آتا ہے، گاہک یعنی جو کسٹمر ہوتا ہے، جس کو کوئی کام درکار ہوتا ہے۔ گاہک السلام علیکم یعنی وہ داخل ہوتے ہی درزی کی دکان میں کہتا ہے السلام علیکم۔ درزی جو کپڑے سینے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے وعلیکم السلام۔ صاحب بڑے دنوں بعد آنا ہوا، خیریت تو تھی؟ یعنی بہت دنوں کے بعد آپ آئے میری طرف، تو خیریت تو تھی کہ آپ اتنے دنوں بعد کیوں آئے، یعنی اتنی دیر بعد کیوں آئے۔ اس کے بعد دیکھیے آگے کہ کیا کہے گا درزی، گاہک کہے گا آپ کی دعا سے خیریت تھی، آپ سنائیے مزاج کیسے ہیں، یعنی آپ کی دعا سے دعائیں چاہیے اور آپ کی دعا سے میں بالکل خیریت سے ہوں، ٹھیک تھا، اور آپ سنائیے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کے مزاج کیسے ہیں۔ درزی کیا کہے گا، درزی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ بتائیے آج کیسے یاد فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں مطلب بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کہ آج کیسے یاد فرمایا، یعنی آپ میری دکان پہ آج کیسے آئے اور آپ نے مجھے کیوں یاد کیا۔ گاہک آپ سے 2 سوٹ سلوانے ہیں، کب تک سی دیں گے آپ، یعنی آپ سے 2 سوٹ سلوانے ہیں تو آپ مجھے کب تک سی دیں گے، یعنی سیدھی وہ اپنی بات پہ اپنے مقصد پہ آ گیا ہے کہ میں نے آپ سے سوٹ سلوانے ہیں اور آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کتنے ٹائم میں مجھے یہ سی دیں گے۔ درزی کیا کہتا ہے کام بہت زیادہ ہے، 10-15 دن تو لگ جائیں گے۔ جیسے آپ کسی ٹیلر کے پاس جاتے ہیں تو وہ بتاتا ہے نا، بالکل اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ کام بہت زیادہ ہے، 10-15 دن تو ضرور لگ جائیں گے، یعنی میرے پاس پہلے سے کام زیادہ ہے۔ گاہک ماسٹر جی کچھ تو خیال کریں، ایک عزیز کی شادی سر پر ہے، کپڑے 6-7 دن میں ضرور چاہیے، یعنی وہ کہتا ہے کہ ظاہر ہے آپ پرانا گاہک ہے تو وہ بڑے فریلی جو ہے وہ بات کر رہا ہے کہ کچھ تو خیال کریں، ایک عزیز کی شادی، جو عزیز مین کسی دوست پیارے کی شادی سر پر ہے یعنی بالکل اب آیا چاہتی ہے یا بالکل قریب ہے، تو 6-7 دن میں تو کپڑے ضرور مجھے چاہیے۔ درزی کیا کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے مگر پہلے سے جو کام پڑا ہے اس کا کیا کروں، یعنی میرے لیے یہ مشکل ہے کہ جو پہلے سے لوگوں نے مجھے کام دیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے جو پہلے آئیے پہلے پائیے والا حساب ہوتا ہے، تو جو پہلے جس نے کام دیا ہوا ہے پہلے اس کا کام کیا جائے گا، اس لیے جو پہلے کام پڑا ہوا ہے اس کا میں کیا کروں، یعنی وہ بھی تو مجھے ختم کرنا ہے۔ گاہک آپ کا اور میرا لین دین تو برسوں سے چل رہا ہے اور میں کپڑے تو صرف آپ ہی سے سلواتا ہوں، یعنی وہ اپنی اب اپنائیت شو کر رہا ہے کہ میں تو آپ سے ہی کپڑے سلواتا ہوں، اور میرا اور آپ کا لین دین یعنی یہ کپڑے دینا سلوانا اور یہ جو لین دین کا معاملہ ہے یہ تو برسوں سے سالوں سے کئی سالوں سے چل رہا ہے، اور میں تو صرف آپ ہی سے کپڑے سلواتا ہوں، یعنی میں تو کسی اور ٹیلر کے پاس جاتا ہی نہیں، میں تو کسی اور درزی کے پاس جاتا ہی نہیں، یعنی اپنا اعتماد جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ میں صرف آپ پہ بھروسہ کرتا ہوں اور آپ سے کپڑے سلواتا ہوں۔ درزی کہتا ہے قدردانی ہے آپ کی صاحب، قدردانی یعنی یہ جو آپ نے میری اہمیت جانی اس کا بہت بہت شکریہ۔ پھر ہماری سلائی کا تو سارا شہر لوہا مانتا ہے۔ لوہا ماننا بیٹا کیا ہے، ایک محاورہ جس کا مطلب ہے کہ اہمیت جاننا، لوہا ماننا طاقت ماننا، ٹھیک ہے، سکہ جو ہے وہ ماننا یا طاقت جاننا، اہمیت جاننا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ پھر ہماری سلائی کا تو سارا شہر لوہا مانتا ہے، یعنی وہ اپنی تعریف خود کر رہا ہے کہ میری تو سلائی ہی اتنی اچھی ہے، کپڑوں کی میں سٹیچنگ اتنی اچھی کرتا ہوں، سلائی اتنی اچھی کرتا ہوں کہ پورا شہر جو ہے وہ ہماری سلائی کا لوہا مانتا ہے، یعنی ہمارے پورا شہر لوہا مانتا ہے، یعنی ہماری مہارت کو مانتا ہے، ٹھیک ہے، ہماری اہمیت کو مانتا ہے۔ گاہک بس ماسٹر جی اسی لیے تو اور کہیں نہیں جاتے، بس جیسے تیسے
آپ سے ہو سکے مجھے 1 ہفتے میں 2 جوڑے تیار کر دیں. یعنی وہ اس لیے آپ اپنائیت شو کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ بس اسی لیے تو کیونکہ سب آپ کی سلائی کو بہت بہترین مانتے ہیں, آپ کی مہارت کو جانتے ہیں, اس لیے ہم کہیں اور تو جاتے ہی نہیں. جیسے تیسے یعنی کسی بھی طرح کر کے, ٹھیک ہے, جیسے تیسے یعنی کسی بھی طرح سے آپ سے جیسے بھی ہو سکے 1 ہفتے میں 2 جوڑے جو ہیں وہ مجھے مکمل سلائی کر دیں. آگے دیکھیے, درزی کہتا ہے آپ سے تو میرے دیرینہ تعلقات ہیں, یعنی بہت پرانے تعلقات ہیں آپ سے میرے. کپڑے تو شادی سے پہلے تیار کرنے ہوں گے. ظاہر ہے کہ آپ کو شادی سے پہلے اگر کپڑے چاہیے تو ظاہر ہے آپ کو پہلے ہی تیار کر کے دینے ہوں گے. لائیے کپڑا دکھائیے. یعنی اب وہ کپڑے سینے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور وہ کپڑا کہہ رہا ہے کہ دکھائیں, کہ تاکہ میں اس کو دیکھ کے بتا سکوں کہ کپڑا پورا ہے یا نہیں. گاہک یہ لیجئے دیکھیے کپڑا تو پورا ہے. درزی ہاں صاحب کپڑا تو پورا ہے اور عرض بھی خاصا ہے. عرض بیٹا چوڑائی کو کہا جاتا ہے, لکھ لیجئے اس کا مطلب. خاصا کا مطلب زیادہ, اچھا, ٹھیک ہے, کہ کپڑا تو پورا ہے اور عرض بھی خاصا ہے, یعنی اس کی چوڑائی بھی اچھی خاصی ہے اس کپڑے کی. کہیے تو ایک واسکٹ بھی بنا دوں, ٹھیک ہے. واسکٹ بیٹا اس کا مطلب لکھ لیجئے. واسکٹ انگلش میں ویسٹ کوٹ کو کہا جاتا ہے اور اردو میں واسکٹ سے مراد بغیر آستینوں کے ایک جیکٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اسے کہا جاتا ہے جو لباس کے اوپر خوبصورتی کے لیے پہنی جاتی ہے. کہ کہیے تو ایک واسکٹ بھی بنا دوں جو عام طور پہ لباس کے اوپر پہنی جاتی ہے. گاہک جیسے آپ مناسب سمجھیں, یعنی جیسے آپ کو بہتر لگے, موزوں لگے, مناسب موزوں, مگر واسکٹ کی سلائی مناسب لیجئے گا. یعنی اب اگر آپ واسکٹ بنانے کے لیے تیار تو ہو گئے ہیں, لیکن اس کی سلائی ذرا, یعنی اس کی جو سلوائی ہے وہ مناسب لیجئے گا, یعنی ایک حساب میں, یعنی ایک حد تک کچھ مناسب لیجئے گا. درزی آپ کے کہنے کی بات نہیں, یعنی یہ بات آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. اعتماد رکھیے, یعنی بھروسہ رکھیے. واسکٹ سے لباس آپ پر, یہ آگے نیکسٹ پیج پہ ہم دیکھیں گے کہ واسکٹ سے لباس آپ پر خوب جچے گا. یعنی واسکٹ سے جو میں لباس آپ کے لیے سیوں گا وہ بہت اچھا لگے گا آپ کے اوپر. بیٹا اس نیکسٹ پیج پہ دیکھیے کہ بات ہماری مکمل ہو رہی ہے کہ درزی اسے بتا رہا ہے کہ اس واسکٹ سے لباس آپ پر خوب جچے گا. جچے گا کا مطلب ہوتا ہے اچھا لگے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد گاہک کیا جواب دیتا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے مگر آپ کے پاس وقت کہاں ہوگا. یعنی آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس کام بہت زیادہ ہے اور آپ کو اتنا ٹائم نہیں ملے گا لباس سینے کے لیے, تو آپ تو بڑی مشکل سے کپڑے ہی سیئیں گے. تو پھر آپ کو واسکٹ ایک ایڈیشنل چیز ہے, ایک اضافی لباس ہے, تو یہ آپ کیسے سیئیں گے. آپ کے پاس اتنا وقت کہاں ہوگا. درزی صاحب جہاں 2 جوڑے سلیں گے وہاں یہ بھی ہو جائے گا. فیشن کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے. یعنی جہاں میں 2 جوڑے سیوں گا تو جو انسان مہارت رکھتا ہے, جو صلاحیت رکھتا ہے, اس کے لیے کام تو مشکل نہیں ہے. یعنی جس فیلڈ میں جو ماہر ہے اس کے لیے وہ کام آسان ہوتا ہے. تو میں جہاں 2 جوڑے سیوں گا وہاں پر یہ بھی ہو جائے گا, یعنی واسکٹ بھی سل جائے گی. فیشن کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے. یعنی فیشن کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے کہ فیشن میں کیا ٹرینڈ میں ہے کیا نہیں ہے, ہمیں اس کے مطابق لباس پہننا چاہیے. گاہک اچھا صاحب, اچھا جناب, میں سوٹ لینے کب آؤں. یعنی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی, اور پھر وہ پوچھتا ہے کہ میں سوٹ لینے کے لیے کب آؤں. درزی کہتا ہے آج جمعرات ہے, آپ اگلی جمعرات کو آ جائیے گا. جیسے کہ آپ کسی ٹیلر کے پاس جائیں تو وہ آپ کو ٹائم دیتا ہے کہ ہاں جی 1 ہفتے کے بعد آ جائیں یا 2 دن کے بعد آ جائیں. درزی آپ کا ناپ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے اور لکھا بھی پڑا ہے. یعنی ناپ کی مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا ناپ تو مجھے اچھی, ظاہر ہے کپڑے زیادہ سلواتے ہیں آپ سے, تو جو ہے وہ درزی بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ آپ کا ناپ مجھے اچھی طرح سے یاد بھی ہے اور میرے پاس لکھا ہوا بھی ہے, اس لیے مجھے ناپ دینے کی ضرورت نہیں. ماسٹر جی کپڑے تو وقت پر مل جائیں گے نا, کہیں ایسا نہ کہنا پڑے. اب وہ جو گاہک ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ماسٹر جی, کس کو کہہ رہا ہے, درزی کو. ماسٹر جی یعنی اس کے کام کے حوالے سے وہ اپنے کام میں ماسٹر ہے, مہارت رکھتا ہے, تو اس لیے اسے ماسٹر جی کہہ رہا ہے. کپڑے تو وقت پر ملیں گے نا, کہ مجھے کپڑے تو وقت پہ دے دیں گے. جیسے اکثر درزی حضرات جو ہیں وہ کپڑے لیٹ کر دیتے ہیں یا وقت پہ نہیں دیتے, تو کیا ایسا تو نہیں ہوگا, کپڑے وقت پہ مل جائیں گے نا, کہیں ایسا نہ کہنا پڑے. یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جو ہے وہ ایسا کہنا پڑے جیسے کہ یہ شعر ہے, تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا, کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. کہ تمہارے وعدے پہ ہم اگر زندگی گزار دیں اور تم نے جو وعدہ کیا ہے اس پہ اگر بھروسہ رکھ کے اور یقین رکھ کے اگر ہم زندگی گزاریں تو یوں سمجھو کہ ہم نے جھوٹ میں زندگی گزاری, ٹھیک ہے. تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان
جھوٹ جانا، یعنی یوں سمجھو کہ ہم نے ایک قسم کی جھوٹی زندگی گزاری یا جھوٹ کے سہارے پہ ہم نے زندگی گزاری، کیونکہ تمہارا وعدہ کبھی پورا ہونے والا تو ہوتا نہیں کہ خوشی سے مرنا جاتے۔ اگر اعتبار ہوتا، یعنی اگر تمہارا وعدہ پورا ہونے والا ہوتا یا تمہارے وعدے پر اگر ہمیں اعتبار ہوتا، بھروسہ ہوتا، تو خوشی سے میں کہیں مر ہی نہ جاتا کہ تم اپنے وعدے کی اتنے پکے ہو کہ تم اپنا وعدہ پورا کرتے ہو۔ درزی: میں تو آپ کا خادم ہوں صاحب، پھر یہ بے اعتباری کیسی؟ یعنی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ میں تو آپ کا خادم ہوں، خدمت گزار ہوں، آپ کی خدمت کرنے والا ہوں، تو صاحب پھر یہ بے اعتباری والی باتیں کیسی کر رہے ہیں آپ؟ یعنی بے اعتباری یعنی بھروسہ نہ ہونا، یعنی نہ بھروسہ ہونے والی کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ ہمارا تو کام ہی اعتماد پر چلتا ہے، یعنی ہمارا تو کام ہی جو ہے وہ بھروسے پر چلتا ہے کہ گاہک کو دکاندار سے یا درزی کو اگر گاہک پہ بھروسہ نہ ہو یا گاہک کو اگر درزی پہ بھروسہ نہ ہو تو کام کیسے چلے گا؟ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گاہک کہتے ہیں اچھا تو اب میں چلتا ہوں، یعنی اچھا ٹھیک ہے، میں نے بات آپ کی مان لی، اچھا اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ اور پھر درزی بھی کہتا ہے اللہ حافظ۔ بیٹا یہاں تک مجھے امید ہے کہ آپ کو مکالمہ بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کا تفویض کار نوٹ کر لیجئے۔ مکالمہ درزی اور گاہک کے مابین یاد کریں اور رف رجسٹر پر تحریری مشق کریں، یعنی آپ نے پورا مکالمہ اچھی طرح سے یاد کرنے کے بعد رف رجسٹر پر اس کو زبانی لکھنا ہے، اس کی تحریری مشق کرنی ہے تاکہ وہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔